پاکستان میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی کی مساجد میں بھی نمازی آنا شروع ہو گئے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز زاہد غفار سے، جو اس وقت سلطان مسجد میں موجود ہیں۔ بالکل جی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی پورے پاکستان میں جو ہے نماز تراویحوں کا جو ہے آغاز شروع ہو گیا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں سلطان مسجد میں، اور یہاں پر تراویح پڑھنے کے کافی بڑے اچھے منظم انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس وقت برزان توحید جو ہے یہاں پر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ میرے کپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کراچی میں کوئی ہزاروں مسجدیں ہیں جہاں پر اس وقت نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو لوگ نظر آتے ہیں مسجد کے اندر وہ فیضان المدینہ ہے، پرانی سبزی منڈی پر وہ واقع ہے، وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اس مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیو میمن مسجد جو کہ بولٹن مارکیٹ میں موجود ہے، وہاں بھی بڑی تعداد میں نمازی جو ہے نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے شروع ہوتے ہی جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف ہو اور اللہ کو راضی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو گناہ ہیں وہ معاف کروائے، جس کے لیے وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اس وقت سلطان مسجد کے اندر نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ جی، اور فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی نماز تراویح کی ادائیگی، سیکیورٹی اور سہولیات کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمر فاروق سے۔ عمر، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، پاکستان میں رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور ہم سنو نیوز کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو رمضان 2026 کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی مشہور ترین جگہ فیصل مسجد میں، جہاں پہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھی ہوئی، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی یہاں پہ جو نماز تراویح کی جو پہلی ادائیگی تھی اس کے لیے سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سیکیورٹی کے بہت زبردست نظام کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے اور واک تھرو سکینرز لگائے ہوئے، تاکہ بھی کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے، اور یہ رحمتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور آج کی جو یہ رات ہے یہ اس بابرکت مہینے کی آغاز ہے۔ جی، لاہور کی تاریخی شناخت کا اہم حصہ سمجھی جانے والی مسجد شب بھر آج بھی اپنی منفرد تاریخ کے باعث شہریوں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ روایت کے مطابق یہ مسجد ایک ہی رات میں تعمیر کی گئی، اسی لیے اسے مسجد شب بھر کہا جاتا ہے۔ عمران بھٹی رپورٹ کریں۔ تاریخی روایات کے مطابق 1917 میں برطانوی دور میں اس مقام پر عبادت گاہ کی تعمیر کا تنازع پیدا ہوا، جس کے بعد مقامی مسلمانوں نے رات بھر میں مسجد تعمیر کر دی۔ یہ مسجد سائز میں چھوٹی مگر تاریخی اور مذہبی اہمیت کی حامل ہے۔ جب گاما پہلوان کے پاس جو ہے نا لوگ گئے، گاما پہلوان نے بھی انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس نئے کام کے لیے حاضر ہوں گا۔ انہوں نے جو ہے نا آ کے یہاں پہ شاہ عالم چوک میں وہ بیٹھے، انہوں نے سرپرستی کی۔ مسلمانوں نے پھر راتوں رات اس مسجد کو تعمیر کر دیا۔ اس وقت یہ قانون ہوتا تھا کہ کوئی بھی مذہبی عبادت کا اگر پہلے سے تعمیر شدہ ہے تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا تھا۔ مسجد شب بھر شہر لاہور کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کی ایک اہم علامت ہے، جہاں آج بھی نمازی بڑی عقیدت کے ساتھ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد تو جتنے بھی ہیں سب اللہ کے گھر ہیں، جہاں پہ بھی نماز پڑھنے سکون ملتا ہے، لیکن یہ ایک تاریخی ورثہ ہے۔ ادھر مسلمانوں نے جدوجہد کیا ہے اور ہندوؤں کو شکست دے کے یہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ یقیناً سکون ملتا ہے ادھر آ کے کہ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے یہاں پہ جدوجہد کی، قربانیاں دے کے اس مسجد کو بنایا۔ مسجد کا طرز تعمیر انڈو اسلامک اور مغل طرز سے متاثر ہے۔ اس میں ایک گنبد اور 4 مینار موجود ہیں۔ مسجد شب بھر نہ صرف ایک عبادت گاہ بلکہ لاہور کی ایک تاریخی اور ثقافتی شناخت کا اہم حصہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ کیمرامین عاصم شہزاد کے ساتھ عمران بھٹی، سنو نیوز، لاہور۔ اور کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی پہلی نماز تراویح کی ادائیگی اس وقت جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں فضل طواب۔ جی فضل۔ جی بالکل، ملک کی دیگر حصوں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں چاند نظر آنے کے بعد مساجد میں نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں اس وقت میاں اسماعیل مسجد میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں نمازی پہنچے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کا جو خصوصی اہتمام ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں بڑی تعداد میں نمازی جو ہے وہ اس وقت مساجد کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور نماز تراویح کا جو اہتمام ہے، نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس
کے ساتھ ہی ساتھ شہریوں کی جانب سے سحری کا بھی خصوصی اہتمام جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلی سحری ہے اور پہلی تراویح ہے، تو خصوصی طور پر انتظامات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور جہاں تک سیکیورٹی کی بات کی جائے تو مساجد میں باہر جو مساجد کے رضاکار ہے وہ موجود ہے، سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اس وقت نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں مساجد میں بڑی تعداد میں نمازی پہنچے ہوئے ہیں اور نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ جی، پشاور میں بھی شہری نمازیں تراویح ادا کر رہے ہیں اور ملکی سلامتی اور امن و امان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں کاشف عزیز سے۔ کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد ملک کے دیگر حصوں کی طرح پشاور میں بھی مساجد میں تراویح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، عبادات کا سلسلہ جاری ہے، ختم القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، سب سے پہلے تو تمام امت مسلموں کو رمضان مبارک، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا مہینہ عطا کیا جس میں برکتیں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، ذکر اسکاک ہوتا ہے۔ ابھی ایک مہینہ ہم تراویح پڑھیں گے، سجدوں میں اور اضافہ ہوگا، بہت عبادات کریں گے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت مساجد میں مصروف ہے اور عبادات جو ہے اس میں مصروف ہے، ذکر و اذکار اور ملک کی سالمیت اور اس کے ساتھ امن و امان کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ جی، بنگلہ دیش اور بھارت میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل پہلا روزہ ہوگا۔ ایران سمیت جنوب ایشیائی ممالک اور متعدد افریقی ممالک کے شہری بھی کل پہلا روزہ رکھیں گے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ کے اکثر شہروں میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز تراویح کے روح پرور مناظر، دنیا بھر سے آئے ہزاروں فرزندان اسلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز، ماہ رمضان پانے پر شکر اور مغفرت کی دعائیں کی گئیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور افغانستان میں پہلی افطاری کی گئی۔ ترکی، سویڈن، آسٹریلیا، مصر، عمان، ملائیشیا، سنگاپور، برونائی، انڈونیشیا، فلپائن، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، فرانس، بنگلہ دیش، بھارت اور جاپان میں پہلا روزہ کل ہوگا۔